العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، آج کا یہ میلاد کس موقع پہ کس عظیم الشان دن کے اعتبار سے منایا جا رہا ہے، جس کو عام طور سے لوگ 11ویں شریف کے نام سے جانتے ہیں. 11ویں شریف حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مشہور ہے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت و سعادت ایک رمضان المبارک 470 ہجری میں بغداد کے ایک شہر ملک جیلان میں، یعنی ایک رمضان میں حضور غوث اعظم اس دنیا میں تشریف لائے. پھر ان کی ولادت و سعادت کے ہونے رمضان شریف کا مہینہ شروع ہوا. عام طور سے آپ اپنے ذہنوں سے سوچیں ذرا کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی اس کی رونے کی آواز دنیا پہ پھیلتی ہے. سب سے پہلے وہ روتا ہے، چلاتا ہے. پھر رونے کے بعد بچے کو چپ کرانے کے لیے ماں دودھ پلاتی ہے تاکہ بچہ چپ ہو جائے. ذرا غور سے، تاکہ بچہ چپ ہو جائے. لیکن حضور غوث اعظم جب دنیا میں تشریف لائے تو آتے ہی انہوں نے کرامات کو ظاہر کرنا شروع کیا. وہ اس قدر کیا کہ ایک رمضان کو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی اور آپ مسکراتے ہوئے اس دنیا میں تشریف لائے. ولادت کے بعد آپ نے پورے دن بھر اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ نہیں پیا. پورے دن بھر آپ نے دودھ نہیں پیا. پھر جیسے ہی مغرب کی اذان ہوئی آپ نے دودھ پینا شروع کر دیا. ایک رمضان کو حضور غوث اعظم تشریف لائے دنیا میں اور پورے رمضان کے مہینے میں آپ اس قدر مسلسل چلتا رہا کہ پورے رمضان کے مہینے میں آپ نے پورے دن میں ایک بار بھی اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ نہیں پیا. جیسی مغرب کی اذان ہوتی آپ دودھ پینا شروع کر دیتے. یہ کرامت بغداد کے شہر میں اس قدر مشہور ہوئی کہ پورے جیلان میں یہ بات پھیل گئی کہ سادات کے گھرانے میں ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو پورے دن بھر دودھ نہیں پیتا. جیسی مغرب کی اذان ہوتی ہے حضور غوث اعظم دودھ پینے لگ جاتے ہیں. یہ کرامت آپ کی بچپن سے ہی ظاہر ہونے لگی. آج ہم اسی غوث اعظم کے نام سے میلاد منعقد کرتے ہیں. حضور غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں مریدی لا تخف واشن فانی عزوم قاتل عند القتال. اگر میرا کوئی مرید سچے دل سے مجھے ماننے والا، سچے دل سے مجھے چاہنے والا، حضور غوث اعظم خود اپنے قصیدہ غوثیہ میں فرماتے ہیں مریدی لا تخف واشن فانی عزوم قاتل عند القتال. اگر میرا کوئی مرید کسی مصیبت میں پھنسا ہو اور سچے دل سے مجھے یاد کرے، یہاں تک کہ وہ مرید اگر پھانسی کے پھندے میں بھی پھنسا ہو تو میں وہاں تک اس کی مدد کروں گا. اللہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کرام کے جسموں کو کھانا حرام فرما دیا. تو انبیاء کرام جو ہیں ان کو رزق دیا جاتا ہے. جس طرح دنیا میں ان کو رزق دیا جاتا تھا اسی طرح قبر میں بھی ان کو رزق دیا جاتا ہے. بس ظاہر سی بات ہے جو ہمارے نظروں سے اوجھل ہو چکے، ہماری آنکھیں اس قابل نہیں کہ ہم ان کی زیارت کر سکیں. مگر آج بھی بہت سارے بندے ایسے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو خواب میں ان کی زیارت کرتے ہیں. آج ہم انہیں پیر کا میلاد کر رہے ہیں. تو حضور غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں اگر میرا کوئی سچا بندہ ہوگا مجھے دل سے یاد کرے گا میں اس کی مدد کروں گا. بولنے کو بہت کچھ ہے، گھنٹہ بول سکتا ہوں لیکن ٹائم کی قلت کی وجہ سے کم بولنا پڑ رہا ہے کیونکہ بچے بھی بہت زیادہ ہیں. تو میں ایک واقعہ آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت عمر بن نصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ بغداد کے ان 4 مشہور ولیوں میں سے ایک تھے جو مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے. حضرت عمر بن نصر حیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ وہ کیا کیا حضور غوث اعظم کی مجلس میں تشریف لائے اور جب حضور غوث اعظم مجلس میں وعظ و نصیحت کرتے تھے تب اس ٹائم مائک کا کوئی سسٹم نہیں تھا اور اللہ نے ان کی آواز میں اس قدر تاثیر رکھی کہ جہاں ان کا وعظ و نصیحت ہوتا، جہاں ان کی مجلس لگتی، یہاں تک کہ 70,000 کا مجمع ہوتا ان کی مجلس میں.
70,000 لوگ آتے دور دراز سے، اور اس زمانے میں 70,000 کا ہونا اب کے زمانے میں لاکھوں کے برابر ہے، لاکھوں سے بھی زیادہ۔ تو حضور غوث اعظم بغیر مائک کے واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے؟ تو اللہ نے یہ تاثیر رکھی کہ ہواؤں کے ذریعے ان کی آواز لوگوں تک پہنچتی، اور جس طرح پہلے والے انسان کو سمجھ آتی تھی اس طرح آخر والے انسان کو بھی سمجھ آتی تھی۔ تو ان کی مجلس میں ایک مرتبہ حضرت عمر بن نصر حیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف رکھے، بیٹھے بیٹھے واعظ و نصیحت سنتے سنتے ان کی آنکھ لگی، نیند ان پر غالب آ گئی۔ تو حضرت عمر بن نصر حیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب میں سرور دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ سبحان اللہ، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواب میں تشریف لائے، اور جیسے ان کے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضور غوث اعظم اپنی واعظ و نصیحت کو وہی روک دیتے ہیں اور کھڑے ہو کر حضرت عمر کے پاس باادب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب حضرت عمر کی آنکھ کھلتی ہے، حضرت عمر بن نصر حیثی کی آنکھ کھلتی ہے، تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ حضور غوث اعظم سامنے کھڑے ہیں۔ وہ کہتے ہیں حضور آپ تو مجلس میں واعظ و نصیحت کر رہے تھے۔ تو حضور غوث اعظم فرماتے ہیں اے علی سنو، میں واعظ و نصیحت کر رہا تھا، تمہیں ابھی حضور کی خواب ہوئی، خواب میں حضور کی زیارت ہوئی، لیکن تمہیں زیارت ہوئی خواب میں، اور میں اپنے نانا جان کو سر کی آنکھوں سے دیکھ کے تمہارے پاس کھڑا ہوں۔ میں نے اپنے نانا جان کو سر کی آنکھوں سے دیکھا اور وہ تمہارے خواب میں، حالانکہ میرے سر کی آنکھوں میں میرے نانا جان ہیں۔ اور حضور غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی اولیاء کرام ہوں گے سب کے گردنوں پر میرا قدم جب تک نہیں ہوگا وہ اولیاء کامل نہیں ہو سکتا، کیونکہ حضور غوث اعظم کے والد کا نام حضرت عبداللہ اور والدہ کا نام حضرت ام الخیر فاطمہ ثانی ہے۔ اگر والدہ ماجدہ کی طرف سے دیکھا جائے تو آپ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا شجرہ نسب ملتا ہے، اور جب آپ اپنے والد کی طرف سے آپ کا شجرہ نسب ملائیں گے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا شجرہ نسب ملتا ہے۔ تو آپ حسنی سید بھی ہیں اور حسینی سید بھی ہیں اور ولی کامل ہیں۔ اور جب حضور غوث اعظم نے اپنے نانا جان کو خواب میں دیکھا تو فرمایا اے علی تم خواب میں دیکھتے ہو، میں اپنے نانا کو اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھتا ہوں۔ تو حضور غوث اعظم کی مجلس جہاں پہ بھی ہوگی حضور غوث اعظم ضرور تشریف لائیں گے، بشرط ہے کہ حلال ہو، حلال رزق سے کیا ہوا ہو، اس میں حرام چیزیں شامل نہ ہو۔ اگر حرام چیزیں شامل ہوگی تو آپ بھی جانتے ہیں حلال اور حرام میں کتنا فرق ہے۔ حلال چیز اگر 10 ہو کم ہو اس میں برکت ہوگی، اور حرام کی چیز اگر لاکھوں میں ہو اللہ اس میں برکت نہیں دے گا، سمجھ رہے ہیں؟ اور انہیں میں سے حضرت اویس قرنی جنہوں نے اپنی زندگی میں حضور کی زیارت نہیں کی سامنے، تو جب حضرت اویس قرنی حضور سے ملنے کی کوشش کرتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو واعظ و نصیحت کرتے کہ تم اپنے والدہ ماجدہ کی خدمت کیا کرو، لیکن حضور نے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ سنو، اگر تمہیں اویس قرنی ملے تو ان سے میری امت کی بخشش کی دعا ضرور کروانا، کیونکہ ان کی دعا اللہ فوراً قبول کرتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی قرن آئے، قرن ایک شہر کا نام ہے عراق میں، شہر قرن، حضرت تینوں صحابہ کرام آئے، حضرت اویس قرنی سے ملاقات ہوئی۔ حضرت اویس قرنی سے ملاقات ہونے کے بعد حضرت اویس قرنی سے صحابہ کرام نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ ان کی امت کے لیے بخشش کی دعا کریں۔ تو جب حضرت اویس قرنی نے نماز کے لیے مصلی بچھایا تو ان کی آپ کی امت کے لیے انہوں نے دعا کی، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے اویس قرنی میں نے تمہاری دعا کی وجہ سے حضور کی آدھی امت کو بخش دیا ہے، حضور کی آدھی امت کو بخش دیا ہے، اور آدھی امت کو میں تب بخشوں گا جب حضور کی اولاد میں میرے محبوب حضور غوث اعظم تشریف لائیں گے، اور جب میرے امت حضور کی امت کے لیے دعا کریں گے تو ان کی دعا کی وجہ سے میں ان آدھی امتوں کو بھی بخش دوں گا۔ یہ مرتبہ حضور غوث اعظم کا، اس لیے سرکار اعلیٰ ارشاد فرماتے ہیں وہاں کیا غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے در اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ تو آئیے بس زیادہ بات ہماری